بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا جسم۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ محبت کو پا لینا۔ جو لوگ کہتے ہیں محبت پا لینے کا نام نہیں، ان سے پوچھنا کیا محبت چھوڑنے کے لیے کی تھی؟ محبت اگر واقعی کی گئی ہو تو محبوب کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ بے حیا عورت۔ بے حیا عورت کے لیے جسم پر کوئی تھوکتا نہیں، ہاں مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا فرض العین سمجھتے ہیں۔ بیوی کا بوسہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ قتل۔ محبت میں کسی کو اپنی عادت ڈال کر یوں چھوڑ دینے پر، اچانک سے تعلق توڑ دینے پر یہاں قانونی قاضی اور عدالت کچھ نہیں کہتے مگر یہ قتل ہوتا ہے۔ آج کل کی محبت مذاق ہے، ہوس بے بحث تے تعلق ختم۔ پاک محبت۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ میت کا بوسہ لینا کن لوگوں پر جائز ہے؟ شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کا۔ نکاح کی وجہ سے ان کے درمیان یہ تعلق جائز ہے اور موت کے بعد بھی یہ حرمت قائم رہتی ہے۔ 2. قریبی محرم رشتہ دار۔ وہ رشتہ دار جو محرم میں اور جن کے ساتھ شادی جائز نہیں، مثلاً والدین، ماں یا باپ ہے، بیٹا یا بیٹی، بہن یا بھائی، دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ ان رشتہ داروں کا میت سے محبت یا غم کے اظہار کے لیے بوسہ لینا جائز ہے۔ نمبر 3. اولاد کا والدین کو بوسہ لینا۔ اولاد والدین کو محبت اور احترام کے اظہار کے طور پر بوسہ لے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں، تم انہیں 3 بار آگاہ کر دو کہ تم تنگی میں ہو، یعنی دیکھو دوبارہ نظر نہ آنا ورنہ تنگی و پریشانی سے دوچار ہوگا۔ پھر اگر اس تنبیہ کے بعد کوئی سانپ نظر آئے تو اسے مار ڈالو۔ سفید بال رنگنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ شادی ایسی جگہ ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ جن لڑکیوں یا لڑکوں کی شادی رک جاتی ہے، والدین کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بعد نماز عشاء یہ آیت مبارکہ 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کریں، وظیفے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دے دیں اور یہ وظیفہ 11 دن تک کرنا ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا، انشاءاللہ 11 روز میں ہی کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائیں تو وہ اگلے دن خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ یا ربی امتی امتی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ 2 مخلص دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ بھیانک محبت۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے مگر یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی۔ طاقتور عورت۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جائے۔ مرد کے لیے عورت۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہاں کا سکون محسوس کرتا ہے۔
جھوٹی محبت۔ رات پہلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ گہری بات، آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔